والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال میرا اور آپ کا خالق مالک اور ہم سبھی کا معبود برحق اور تنہا معبود برحق، میری اور آپ کی حمد و ثنا کا، ہماری اور آپ کی ہر طرح کی عبادت کا اکیلا تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے آج مجھ کو اور آپ کو اس کے اپنے اس گھر میں بیٹھنے، اکٹھا ہونے کا موقع عطا کیا، توفیق عطا کی، اور ایک ایسے عنوان سے متعلق کہ جس عنوان میں عام طور پر افراط و تفریط ہے، لوگ یا تو بہت حد سے آگے نکل جاتے ہیں یا پھر لوگ جو مقام ہے وہ مقام دے نہیں پاتے ہیں، ایسے ایک عنوان سے متعلق کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ حضرات نے سنا جو عنوان آج کی اس مجلس کے لیے تجویز ہوا، منتخب کیا گیا ہے، وہ ہے دین میں علماء کا مقام۔ دین میں علماء دین کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اس دور میں لوگوں کے اندر طرح طرح کے فتنے پائے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کے فتنے پائے جاتے ہیں، اور اس فتنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس دین کے نام پر گفتگو کرنے یا دین کے نام پر بات کرنے کرانے والوں کا جو ایک سسٹم، ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا تھا وہ بگڑ چکا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بولنے کے لیے اور عوام میں بولنے کے لیے یا تو مسجد کا محراب ہوتا تھا یا پھر کسی پروگرام میں کوئی اسٹیج ہوتا تھا، کوئی کرسی ہوتی، صرف یہاں سے لوگ بولا کرتے تھے۔ لیکن اب سوشل میڈیا کے دور میں ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ آدمی کے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں، ایک اسمارٹ فون ہو، وہ اسمارٹ فون لے کر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر جو چاہے بول سکتا ہے، اور بولنے والا تو بولتا ہے۔ معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں ہر بولنے والے کو سننے والے بھی بہت ہیں۔ ہمارے سماج میں سب لوگ جو سنتے ہیں، ہاں سننے والوں کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ اس کو سنتے ہوئے ایک عالم دین سمجھ کر سنتے ہوں گے، دوسرے کو تفریح کے طور پہ سنتے ہوں گے، تیسرے کو یہ کیا بتانا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے الگ الگ ارادوں سے سنتے ہوں گے، لیکن سنتے ہیں۔ اور آج کے دور میں سوشل میڈیا میں فیس بک آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، زیادہ کچھ نہیں، پہلے کے مقابلے میں اب بولنے والے بہت زیادہ ہو گئے۔ واٹس ایپ پہ کچھ بھی لکھ کے ڈال دیتا ہے، سب کو پڑھنا پڑتا ہے، پڑھتے ہیں سب لوگ۔ آپ اگر صرف یہ دیکھ لیں کہ صبح سے شام تک آپ کے دماغ میں کتنی باتیں ضروری، غیر ضروری، بیکار صبح سے شام تک واٹس ایپ کی وجہ سے جاتے ہیں، کتنے ٹاپک پر آپ کا دماغ صبح سے شام تک سوچتا ہے، فیس بک پر آپ کیا کچھ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ جو منع کیا تھا کہ قیل و قال، کہ آدمی خوب بولے، قیل و قال، اس نے کہا، اس نے کہا، یہ کہا گیا، اس کے جواب میں یہ کہا گیا، قیل و قال سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ قیل و قال کا زمانہ ہے۔ اب جب یہ زمانہ قیل و قال کے زمانے جیسا لگتا ہے، واللہ اعلم، کہ یہاں یہ صورتحال ہے، تو اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی ٹاپک کو، کسی بھی عنوان کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بات ہم سنتے ہیں وہ ہمارا ایک نظریہ بناتی ہے، ہماری ایک رائے بنانے لگتی ہے۔ جو بات ہم سنتے ہیں اسے ہمارا دماغ قبول کرتا ہے اور اس کی روشنی میں ہمارا ایک ذہن بنتا جاتا ہے، ہماری ایک سوچ بنتی جاتی ہے۔ اب بہت آسان سی بات ہے، کسی بھی ٹاپک پہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی باتیں ہوں، دنیا والوں کی باتیں ہوں، ساری باتوں کا احاطہ ہو، تو پھر بھی ایک امید ہے کہ شاید آدمی یہ فرق کر سکے کہ کتاب و سنت کی یہ بات ہے اور بقیہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، مجھے کتاب و سنت کی بات لینی ہے، باقی باتیں چھوڑ دینی ہے۔ اس کی امید کی جا سکتی ہے کب؟ جب سننے والا ایک ٹاپک، ایک سبجیکٹ سے متعلق تمام باتوں کو اکٹھا کر کے سنے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، یہ معلومات کا جنگل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جنگل میں جانے والا اگر اسے جنگل کا پتہ ہو، یہ کون سا درخت ہے، یہ کون سا درخت ہے، کس درخت کی کون سی چیز کس مفاد میں، فائدے میں استعمال ہوتی ہے، وہ جنگل میں جا کر بھی کام کی جڑی بوٹیاں نکال کر لاتا ہے۔ میرے اور آپ جیسا ناتجربہ کار آدمی اگر جنگل میں داخل ہو گیا، اسے صرف ہرے بھرے درخت نظر آتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہر درخت ہرا ہے اور ہر طرف درخت ہی درخت ہیں، آدمی اسی میں بھٹکتا ہوا نکل آتا ہے۔ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو آدمی تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں، ان باتوں میں سے صحیح غلط کا فرق کرنا ایک عام مسلمان کے لیے بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اکثریت نہیں جانتی کہ سوشل میڈیا پہ میں جو سن رہا ہوں اس سے میری جو رائے بن رہی ہے، اس میں صحیح چیز کا انتخاب کرنے میں میں اکثر ناکام ہوتا ہوں۔ یہ بات سمجھنے والے تو تقریباً نہ کے برابر ہم اور آپ کو ملتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے آج آپ ایک بات دیکھیے کہ ہمارے سماج میں جو موضوعات، جو عنوان، جو ٹاپک بہت زیادہ ہم اور آپ کو ملتے ہیں، وہ علماء سے بغاوت کا ایک موضوع ہے، علماء سے بیزاری، علماء سے بے نیازی، علماء سے بغاوت، یا علماء کے اس کی توہین، بسا اوقات علماء کرام کی ناقدری، بسا اوقات علماء اور اپنے آپ کو برابر سمجھنا۔ کیا فرق ہے، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ بلکہ یہاں تو ایسا لگتا ہے بسا اوقات کہ آدمی نہیں پڑھ کے محفوظ ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ بیچارہ جرم کر رہا ہے، پوری قوم کو اسے جواب دینا ہے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اتنی شان سے بات کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ عالم ان کے اپنا غلام ہے۔ معاف کیجیے اس لفظ کے لیے، میں بڑی ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں کہ ایسی بھی چیزیں ہم نے دیکھی، یعنی ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی فون کرتا ہے، نوجوان فون کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بوڑا اس کا جواب مجھے چاہیے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سائل ہیں، آپ مانگ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کے اندر ایک ادب ہونا چاہیے۔ آپ پوچھیں، آ کر آدمی سے ادب سے پوچھیں، اگر اسے پتا ہوگا بتا دے گا، نہیں پتا ہوگا کہے گا نہیں۔ لیکن آپ بات اس انداز میں کریں، اگر آپ عالم ہیں، آپ پڑھے ہیں، تو میں جو پوچھوں اس کا جواب دینا آپ پہ فرض ہے، لگتا ہے گھر کے غلام اور لوڈی ہیں۔ معاف کیجیے، یہ جو صورتحال ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کا جو مقام ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو کیا مقام دیا ہے، یہ مقام ہم نے شاید نہیں پہچانا۔ یہ مقام ہم نے شاید نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں علماء کو کیا درجہ عطا فرمایا ہے، کیا مقام عطا فرمایا، اس کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اور اس کی وجہ سے یہ بھی میں بتا دوں، اس ساری گفتگو سے یہ مت سمجھیں علماء کی عزت، احترام، ان کے مقام والی بات علماء کو ملے گی، یا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا فائدہ علماء کو ملے گا، نہیں۔ علماء کو فائدہ ملے نہ ملے، یاد رکھنا اس مسئلے کا سیدھے تعلق آپ کے دین و ایمان سے۔ دین میں علماء کا مقام کیا ہے، اسے جاننا، پہچاننا اور علماء کو وہی مقام دینا، یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے دین کی سلامتی کے لیے متعین کیا۔ آج اگر آپ کا اور میرا انداز، آج
اسلام کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا، آپ یہ بات جان کر چلیں، مان کر چلیں کہ آپ کا میرا دین براہ راست اس سے متاثر ہوگا۔ اسی لیے آج جب اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں، پہلے ہی یہ مسئلہ صاف کر دیتا ہوں کہ مجھ کی، میری یا مجھ جیسے دوسرے جو بھی اہل علم آپ کے پاس آتے ہیں طالب علم کی حیثیت سے، یا ہم سے بڑے جو آتے ہیں علماء کی حیثیت سے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ عنوان سنا کر ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری سنو، ہماری عزت کرو، ہمیں وہ مقام تو نہیں۔ یہ اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر ہمارے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے مسئلہ ہمارے اپنے مقام، عزت، توہین، توقیر کا مسئلہ نہیں بیان کرنا، یہ مسئلہ اس سے آگے کا ہے کہ اس میں سیدھے سیدھے میرے اور آپ کے دین و ایمان کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ میں اس بنیادی بات کو رکھنے کے بعد آپ کے سامنے اس موضوع کی بنیادی کچھ نکات رکھتا ہوں۔ اگر یہ بنیادی نکات آپ سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کا مقام بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ علماء کو ان کا مقام نہ دینے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ چلیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو دین میں کیا مقام عطا فرمائے۔ قرآن و سنت میں بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جو علماء کی فضیلت بتاتی ہیں، ان کی اہمیت بتاتی ہیں، اور امت کے لیے ان کی ضرورت کو بتاتی ہیں، سب کچھ بتاتی ہیں۔ لیکن میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا جو آیت بڑی شاندار اور بڑی جامع ترین آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بات اچھی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کا صحیح مقام دین کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے یہ بتا دیا ہے۔ کہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرنا۔ عام طور پر دو اطاعتوں کا تذکرہ آتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت اور دوسری رسول کی اطاعت کا تذکرہ۔ عام طور پہ قرآن میں آپ کو ملے گا، یا اللہ کی اطاعت کا ملے گا تذکرہ، یا رسول کی اطاعت کا تذکرہ ملے گا۔ لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دو اطاعتوں کے بعد ایک تیسری چیز کا اللہ نے ذکر فرمایا، وہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہ اولو الامر کون ہیں؟ واولی الامر منکم، تم میں سے جو ذمہ دار اولو الامر کون ہیں؟ آپ تفسیر پڑھ کے دیکھیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے بھی صحابہ اور تابعین کے حوالے سے اس لفظ کے، اس جملے کی تفسیر میں جو بات نقل کی ہے، دو باتیں انہوں نے نقل کی۔ پہلی بات یہ نقل کی ہے کہ اولو الامر سے مراد تمہارے امراء، امیر، یعنی جو تمہارے حکمران ہیں، جو تم پر حکمران بنائے جاتے۔ مسلم حکومت میں خلیفہ ہوتا ہے، امیر المؤمنین ہوتا ہے، اور امیر المؤمنین کی نیابت میں صوبوں کے گورنر ہوا کرتے۔ تو جو امیر ہیں، جو تمہارے اپنے ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ایک تفسیر یہ کی گئی، ایک تفسیر اولو الامر سے مراد تمہارے اپنے حکمران، تمہارے اپنے ذمہ دار ہیں، ایک بات۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے مراد علماء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ بعض اہل علم نے دونوں باتوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اصل میں اس آیت میں اولو الامر میں جو تفسیر میں اختلاف آیا ہے، یا دو قول ہمیں ملتے ہیں، اصل میں جو معاملات حکومت کے ہیں، سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں، نظام حکومت سے جڑے ہوئے ہیں، سماج اور سوسائٹی کے پورے سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں،
اس میں امراء کے حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے، اور اس سے ہٹ کر جو معاملات دین کے ہیں، دین کے معاملات میں علماء کی اطاعت ہونی چاہیے، علماء کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، آپ اور میں یہ بات ہمیشہ جانتے ہیں اور ہمیشہ کہتے بھی ہیں، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی ہماری بنیادیں کیا ہیں؟ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قائل ہیں، اور دوسرے اللہ کے رسول کی اطاعت کے قائل ہیں۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، دین کتاب و سنت کا نام ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ کہتے ہوئے آج یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ علماء کی بھی اطاعت کرو، تو کیا یہ ٹکراؤ نہیں، یہ تعارض نہیں، یہ کانٹرڈکشن نہیں کہ ایک بار یہ کہتے ہیں دوسری بار یہ بھی کہتے ہیں؟ آپ اس کو اگر سمجھ لیں گے تو آج آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے، قرآن و سنت میں دو باتیں بڑی اہم بتائی گئی۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن و سنت ہی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت، یہی دین ہے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی یہی دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء دین نہیں، علماء کی بات، ان کی اپنی اگر بات، وہ دین نہیں۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ کوئی عالم اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے، اپنے من کی بات کوئی کہہ دے، وہ دین نہیں، اس لیے کہ دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ لیکن اسی قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ قرآن و سنت ہی دین ہے، لیکن اس دین کے حامل علماء کرام ہیں۔ قرآن و سنت کو لینے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو پڑھنے والے اور پھر پڑھانے والے، سمجھانے والے، سکھانے والے علماء کرام ہیں۔ یہ خود قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا۔ گویا علماء کرام دین نہیں ہیں، لیکن دین کے حامل ہیں، دین کے علم بردار ہیں، دین کو لے کر آنے والے، پہنچانے والے، سکھانے والے، پڑھانے والے۔ یہ دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی علماء کرام کو ہی دین سمجھ بیٹھتا ہے تو گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی آدمی علماء کو، ان کی باتوں کو ہی دین مان کر بیٹھ جائے تو یہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہ قرآن و سنت ہی دین ہے، اس لیے میری زندگی میں علماء کی ضرورت نہیں، وہ بھی گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ یہ مسئلہ جو میں نے ابھی بیان کیا، اسی قرآن کی آیت سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ کیسے؟ 8ویں صدی کے ایک عالم دین گزرے ہیں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے، ان کی نسبت ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے بڑا پیارا مسئلہ سمجھایا۔ کہا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اولو الامر کی اطاعت کا جب حکم دیا تو اس میں بڑی نزاکت رکھی۔ وہ نزاکت کیا ہے؟ 3 باتوں کا حکم دیا نے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا تو لفظ اطاعت واضح ذکر کیا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا تو کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بھی اطاعت کرو، لفظ اطاعت یہاں بھی ذکر کیا۔ لیکن تیسرے نمبر پہ اولو الامر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو اللہ نے وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ، یہاں اطاعت کا مستقل ذکر نہیں کیا بلکہ کہہ دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اطاعت کے جو پہلا جو صیغہ گیا اسی سے اس کو ملا دیا، اولو الامر کو پیچھے سے جوڑ دیا۔ کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہے، پتہ چلتا ہے قرآن کی آیت ہے، حدیث میں یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے حکم دیا، ثابت ہے، معلوم ہو گیا۔ اب کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں، ماننا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہی ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا اور کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے کہ پتہ چل جائے کہ رسول نے یہ واقعی کہا ہے، ثابت ہو جائے، معلوم ہو جائے، ثبوت مل جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ بھی اطاعت مستقل ہے۔ لیکن وہی اولو الامر کی بات آئی، علماء کی بات آئی، یا حکومت کے معاملے میں حکمران کی بات آئی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی اطاعت بھی مستقل ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا مان لو، نہیں کہا، اس کو پچھلی 2 اطاعتوں سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علماء کی اطاعت ان معاملات میں کی جائے گی جن معاملات میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی اطاعت اس شرط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی بات نہ کریں۔ اگر ان کا کوئی قول، ان کا کوئی فتویٰ، ان کی کوئی بات
کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر ملتی ہے، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ مستقل اطاعت نہیں، پچھلی 2 اطاعتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ کر رکھا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس استنباط اور استدلال سے جو مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو دین میں کیا مقام دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے مقام کو پہچاننے کے مسئلے میں جو غلطی ہو سکتی وہ 2 طرح کی غلطیاں ہو سکتی۔ مقام اللہ نے کیا دیا ہے؟ یہ مقام دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کرام کا دین میں مقام ہے۔ کس حیثیت سے؟ یہ دین علماء لیتے ہیں اور لے کر دوسروں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ، ہم ایسے دور میں جیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں یوٹیوب پر، آپ کو نام نہیں ہوگا میں، پھر آپ جا کے اس کو بھی سنیں گے، یہ پریشانی۔ تو ایک آدمی اس کو تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہی ضعیف ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کہیں دین میں کہا ہی نہیں گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دین میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو کوئی مقام ہی نہیں دیا، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کچھ اور لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے معلوم؟ یہ جو ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر علماء کو مقام دینے کی جو بات کی گئی، اصل میں یہ اسلام میں سے نہیں ہے، یہ پاپائیت ہے۔ پاپائیت کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ پاپائیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرسچنز کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ان کا پوپ، ان کا جو مذہبی رہنما ہے، وہ جو کہہ دے وہی دین ہے، وہ جو کہہ دے وہی دین ہے۔ ان کی اپنی بائبل میں لکھا ہے یا کس میں لکھا ہے، اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں، دین وہی ہے جو ان کا مذہبی رہنما کہہ دے، دین وہی ہے جو ان کا مذہبی رہنما کہہ دے۔ جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خدا بنا لیا ان لوگوں نے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ ان لوگوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے مذہبی رہنما کو، یہودیوں نے اپنے احبار کو اور نصارہ نے اپنے رہبان کو خدا بنا لیا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے عیسائی تھے، کرسچن تھے پہلے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے مذہبی علماء کو خدا بنا لیا، اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی ان کو خدا نہیں بنایا۔ وہ کرسچن تھے نا خود، وہ کہہ رہے ہم نے تو کبھی ان کو خدا نہیں بنایا اللہ کے نبی، لیکن قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے خدا بنا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے ان کی عبادت نہیں کی۔ صحیح ہے کہ عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی طرح ہم نے ان کی کوئی عبادت نہیں کی۔ حضرت عدی ابن حاتم کا معنی ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم نے تو ان کو خدا نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی ابن ابی حاتم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تمہارا مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو تمہارے مذہبی رہنما حلال کہہ دیتے تم اس کو حلال مان لیتے، جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تم اس کو حرام مان لیتے؟ یعنی حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کے معاملے میں تم علماء کی بات کو فائنل مان لیتے، اپنے مذہبی رہنماؤں کی بات کو فائنل مان لیتے۔ اس کے حلال کہنے کی دلیل کیا ہے، حرام کہنے کی یہ کوئی نہیں، جو انہوں نے کہا اس کو تم مان لیتے تھے کہ نہیں مان لیتے تھے؟ حضرت علی ابن حاتم نے کہا اللہ کے نبی ہاں یہ تو ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ جو حلال کہہ دیا ہم نے حلال مان لیا، جو حرام کہہ دیا ہم نے حرام مان لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی چیز ان کو خدا بنا لینا ہے۔ پاپائیت اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی جو مذہبی رہنما ہیں، اپنے لیڈر ہیں، اسی کو دین مان کر اس درجے میں بیٹھ جائے، ان کی زبان سے نکلا غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور جو انہوں نے کہہ دیا وہ سب دین ہے۔ جیسے آج ہمارے اپنے علاقے میں بھی، ہمارے اپنے ملک میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اپنے صوبے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ کچھ لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آنکھ بند، کان بند، سب کچھ بند، جو انہوں نے کہہ دیا بس میرا کام ہے، جو انہوں نے کہہ دیا مان لینا، باقی آگے کا مسئلہ اللہ کے ساتھ وہ سنبھال لیں گے۔ یہ ہے ان کو خدا بنا لینا۔ یہ جو ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ جاتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ سلسلے والے پر بیعت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ مانتے ہیں میرا کام ہے، انہوں نے جو کہا وہ کر لینا، اب
اب اس کے بعد ان کے حوالے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا جو مسئلہ ہے دیکھ لیں گے، میرا بیڑا وہ پار، یہ ان کو خدا بنا لینے والی بات۔ تو یہ ہے پاپائیت وہ یہ ہوتی تھی کہ پرانے زمانے میں مذہبی رہنماؤں نے مذہب کی جگہ لے لی، کتاب آسمانی جو تھی تحریف شدہ تھی وہ بھی غائب ہو گئی، اور علماء ہی دین بن کر رہ گئے، یہ پاپائیت ہے۔ تو کئی لوگوں نے یہ کہا مسلمانوں میں بھی یہ جو علماء کا مقام، علماء کا احترام، یہ سب جو آیا ہے نا، یہ اصل میں کرسچنز کی کاپی کی گئی، کرسچنز کو دیکھ کر اپنایا گیا ہے، ورنہ اسلام میں ایسا کوئی مقام نہیں۔ حتیٰ کہ بس یہ جو پاپائیت کی بات ہے، ڈاکٹر اسرار نے کہی یہ بات، ڈاکٹر اسرار احمد نے بات کہی، اسلام میں کوئی پاپائیت نام کا کوئی چیز ہے نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام نے علماء یا جو ہے مذہبی کوئی پروفیشن ہے ہی نہیں ایسا، نہیں ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں، بات پروفیشن کی نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہونا چاہیے، بات وہ نہیں، لیکن یہ بات دو ٹوک ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے علم کو علماء سے سیکھنے کا حکم دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو علماء کے ذریعے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت میں وہی بات بتائی گئی کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو، اور ذمہ داروں میں دینی معاملات ہیں، شریعت کے دین کے معاملات ہیں، علماء کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اب ذرا یہاں دیکھیں، یہ ہے درمیان میں جو علماء کا مقام اسلامی شریعت نے بتایا۔ اب اس میں گمراہی کیسے آتی؟ گمراہی دو طریقے سے آتی ہے۔ دیکھیں، کوئی آدمی علماء کو ان کے مقام سے آگے بڑھا لے جائے، اور آگے بڑھا لے جانے کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت کے برابر ان کی اطاعت کو لے آئے، یا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت پر ان کو مقدم کر لے، یہ اس میں غلو کرنا ہے، یہ غلو ہے۔ یعنی علماء کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے برابر قرار دے دے، یا علماء کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آگے لے جائے۔ کوئی مسلمان تو یہ نہیں کہے گا زبان سے حقیقت میں کہ میں علماء کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر مانتا ہوں، رسول اللہ کی اطاعت کے برابر مانتا ہوں، یہ کوئی مسلمان نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا میں علماء کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بڑا مانتا ہوں۔ لیکن پریکٹیکل جب آدمی کے سامنے مسائل آتے ہیں، تب آدمی اگر کسی عالم کے قول کو اللہ اور اس کے رسول کے قول سے زیادہ اہمیت دینے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی نے علماء کے مقام کے مسئلے میں غلو سے کام لیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بڑا واقعہ جو ہم کو اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ دیکھیے زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنے کو گناہ مانتے تھے۔ یعنی آدمی اگر عمرے کے لیے جا رہا ہے، وہ مانتے تھے صرف عمرہ کرنا چاہیے، اگر آدمی حج کر رہا ہے تو اسے صرف حج کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ ملانا نہیں چاہیے، حج کر رہا ہے تو عمرہ نہیں، عمرہ کر رہا ہے تو اس میں حج نہیں داخل ہونا چاہیے۔ یہ زمانے جاہلیت میں لوگ مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مدینہ سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی حج کی، اور پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی نیت بدل کر عمرے کی نیت کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر میں عمرے کی بھی نیت کر لینے کا اللہ کے نبی کو حکم دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی، اور آ کر اللہ کے نبی نے حج کیا، حج قران اللہ کے نبی نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہاں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ حج الگ ہی ہونا چاہیے، عمرہ الگ ہی ہونا چاہیے، بس اللہ کے نبی کو اللہ نے جو حکم دیا صرف مشرکین کی اس بات کو غلط ٹھہرانے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ عمرہ بھی ساتھ میں کر لیجئے، ورنہ اصل یہ ہے کہ حج تمتع نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی حج تمتع کا مطلب یہ کہ عمرہ کرے پھر حلال ہو کر دوبارہ آپ حج بھی کر لیں ایک ہی سفر میں، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے اس غلط معنی کو مٹانے کے لیے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ تھی، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ بات سننے اور سمجھنے میں لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رہا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا،
اور صحابہ میں سے بہت ساروں نے حج تمتع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سمجھ دوسرے صحابہ کی طرح یہی تھی کہ نہیں، یہ قیامت تک کے لیے مسئلہ ہے کہ اب اس کے بعد حج قران بھی ہو سکتا ہے، حج تمتع بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی سفر میں حج عمرے کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں کو جب مسئلہ بتاتے تھے تو حج تمتع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا، حج تمتع کرو، ایک ہی سفر میں دونوں کام کرو۔ تو کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا، آپ حج تمتع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ حج تمتع کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، جبکہ آپ کے ابا یعنی حضرت عمر، آپ کے ابو حج تمتع سے منع کرتے ہیں، آپ کے ابو حج تمتع سے منع کرتے ہیں اور آپ وہی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم وتقولون قال ابو بکر و عمر، اور تم مجھے ابو بکر و عمر کے قول لا کے سنا رہے ہو۔ میں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم عمر کا قول لا کے مجھے سنا رہے ہو۔ یہ ہے دیکھیے وہ منہج جسے ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ علماء کی بات اگر کسی آدمی کے نزدیک اتنی بڑی ہو جائے، جیسے آپ جانتے ہیں تقلید کے نام پر، مسلک پرستی کے نام پر اور اپنے آپ کو جو ہے مقلد بنائے رکھنے کے نام پر لوگ کیا کرتے ہیں، ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہاں یہ جو علماء ہیں ان علماء کے اقوال کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ پھر قرآن و سنت ان کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے علماء کو ان کے مقام سے آگے بڑھا کر لے جانا۔ آدمی کسی عالم کو یہ مقام دے دے کہ میرے عالم غلط بول ہی نہیں سکتے، یہ ہے علماء کو ان کے مقام سے آگے بڑھا لے جانا۔ آدمی علماء دین کے کسی فتوے کو جس کا مسئلہ دلیل کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی آدمی کہ نہیں چونکہ یہ میرے مولانا کا فتویٰ اس لیے میں نہیں چھوڑوں گا، یہ ہے دین میں علماء کو ان کے مقام سے آگے بڑھا لے جانا۔ یہ افراط ہے، یہ گمراہی کا ایک درجہ ہے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، یہ اگر ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اور جتنے لوگ علماء کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں نا، اگر اس حوالے سے بات کریں تو بہت صحیح کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن آپ دیکھیں گے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ جو بات کرتے ہیں وہ دوسرے حوالے سے۔ یاد رکھو پہلا مرحلہ تو یہ غلطی کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں سے بات کو آگے بڑھا لے جائے، اور دوسری غلطی یہ ہے علماء کے مرتبے کے معاملے میں کہ آدمی قرآن و سنت کے بعد علماء کو مقام نہ دے۔ قرآن و سنت کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ جو وارثین انبیاء ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا ان کو ان کا مقام نہ دے، یہ بڑی گمراہی ہے۔ ہمارے پاس بھائی یہ جو علماء کے سلسلے میں غلو جو ہوا، تقلید جو آئی، اس کا انکار کرتے کرتے اس مقام پہ آ گئے کہ قرآن و سنت کے بعد علماء کو ان کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کے بندے۔ یعنی آج ایک آدمی یوں سمجھتا ہے کہ اللہ دیندار ہونے یا کتاب و سنت کی دعوت کا مطلب یہ کہ آدمی زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے کم از کم کہے قرآن اور سنت، اس کے بعد میں۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن و سنت اس کے بعد میں، یعنی میری جو سمجھ میں ہے وہی میرا دین ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے علماء کو مقام دیا ہے یہ مقام بڑا اہم ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے بھائی، دین میں اللہ نے جو مقام علماء کو دیا ہے اس مقام سے آگے آپ بڑھا لے جاتے ہیں تو بھی فتنہ گمراہی میں پڑ رہے ہیں، اور اگر دین میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ مقام آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بھی آپ فتنے میں پڑ رہے ہیں، آپ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس ہیں، کچھ کتابیں ہیں جو شیخ نے لکھی اور کچھ دروس ہیں جو آڈیو کی شکل میں تھیں، پھر ان کو تحریر میں لایا گیا۔ ایک درس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ ہماری جو دعوت ہے، یعنی اہل الحدیث کی جو دعوت، سلفیوں کی جو دعوت ہے، اہل حدیث کی جو دعوت ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہم اتباع کتاب و سنت کی جو دعوت دیتے ہیں اس کا مطلب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، یعنی کوئی قابلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، ہر عام آدمی اٹھ کر قرآن و سنت کو خود پڑھے، خود سمجھے، عمل کر لے،
یعنی علماء کے بیچ میں ضرورت نہیں. اتباع کتاب و سنت کی دعوت کا مطلب علماء سے برات، علماء سے لا تعلقی، علماء سے بے نیازی. ہر آدمی خود اپنی طرف سے خود دین سمجھ لے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن خود پڑھ کے سمجھ کے عمل کر لے، علماء کی ضرورت نہیں، اگر کوئی یہ معنی سمجھ رہا ہے، شیخ البانی نے کہا ایسا سمجھنے والا اگر ہم میں سے یعنی خود اہل حدیثوں میں سے ہے تو وہ جاہل ہے. ایسا سمجھنے والا اگر وہ اہل حدیثوں میں سے ہے وہ جاہل ہے، اور اگر اہل حدیثوں میں سے نہیں دوسرے کسی مسلک جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم ایسا کہتے ہیں. کہا نہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت علماء کے ذریعے لیا جائے گا، جو علماء کرام اس کے اہل ہیں ان سے علم لیا جائے گا، ان سے دین لیا جائے گا، لیکن بہرحال ان کا درجہ وہیں تک رکھا جائے گا جہاں کتاب و سنت کی راہ میں یہ معاون ہوں گے. جہاں یہ علماء حد سے آگے بڑھتے نظر آئے یا کوئی ان کے مقام کو حد سے آگے بڑھاتا نظر آئے، ہم وہاں اپنے آپ کو روک لیں گے. میرے بھائیو، آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں. آپ کو نئی نسل کو، نوجوانوں کو علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں، کئی طرح سے کاٹنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جا کے بات کروں، لیکن دو تین بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھو، یاد رکھو اس دور کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ ہے یہ. اگر کوئی آدمی علماء سے آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ سمجھ جانا بہت بڑے فتنے سے مبتلا ہونے جا رہے. میں آپ کو بتاؤں، امت کے حالات کا جو جائزہ لیتے ہیں نا، ایسے بعض اہل علم نے اس پر مستقل لکھا ہے کہ خاص طور پہ پڑوسی ملک میں، ہمارے پڑوس کا جو ملک ہے، پڑوسی ملک میں خاص طور پر اس پر کام ہو رہا ہے کہ وہاں زیادہ تر لیبرلز جو علماء سے جو دین نہیں لیتے، لیبرلز، یا یہ کہ غیر متخصص یعنی جو عالم دین نہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے، کوئی کچھ ہے، باقاعدہ مغربی ممالک ایسے لوگوں کی فنڈنگ کر رہی ہیں تاکہ ان کو پروموٹ کیا جائے، دین کو ریپرزینٹ کرنے والے ایسے لوگوں کو بنا دیا جائے، اور علماء کا جو مسئلہ ہے علماء کو منظر سے غائب کر دیا جائے. کہہ رہے ہیں اس پر باقاعدہ منصوبہ بندی سے کام ہو رہا ہے پڑوسی ملک میں. ہمارے اپنے ملک کے بارے میں میرے پاس ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے، لیکن فنڈنگ نہ بھی ہو، کسی کی سازش نہ بھی ہو، تو ایسا کام جانے انجانے ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں، مسلمانوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دین سے وابستگی میں رکھی. اب یہ جو علماء ہیں، قرآن کی زبان میں، عربی زبان میں، حدیث کی زبان میں، عربی زبان میں ہے، اور دین کا ذخیرہ عربی زبان میں. صرف عربی زبان نہیں، زبان سے آگے بہت سارے علوم و فنون کے ذریعے آدمی دین کی صحیح سمجھ حاصل کر پاتا ہے. اب یہ جو علماء ہیں، یہ علماء اس دین کے پڑھنے والے، سیکھنے والے، سمجھانے والے ہیں. تو دوسرے معنی میں یہ جتنی ہماری عوام ہیں، ان عوام کے اور قرآن و سنت کے درمیان لنک کون ہے؟ یہی علماء ہیں. یہی علماء ہیں. آپ کو علماء سے کاٹ دیا جائے گا، الٹیمیٹلی آپ کا کنیکشن دین سے کٹ جائے گا. آپ کو علماء سے کاٹ لیا جائے گا تو آپ کا تعلق دین سے کٹ جائے گا. اب اگر آپ کو کہا گیا کہ آپ علماء سے کٹ جائیں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ بھی جائیں گے کہ بھائی دین تو علماء ہی سمجھاتے ہیں، علماء سے اگر کٹ گئے تو پھر ہمیں دین کیسے سکھائیں گے؟ اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے، ریپلیس کیا جا رہا ہے. ریپلیس کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی جگہ دوسروں کو دی جا رہی ہے. آپ دیکھ لو اس وقت سوشل میڈیا میں، اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھو میکسیمم ویورشپ جن کی آتی ہے، زیادہ تر لوگ جن کو سنتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو یا تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی انجینئر ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی کسی اور پروفیشن کے ہیں، لیکن عالم نہیں. ایسے لوگوں کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے اپنے لوگوں کا یہ عجیب معاملہ ہے، اگر وہ تھوڑا سا غور کر لیں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہاں کہاں شیطان کیسے غفلت کی مار ان پہ مار دیتا ہے، کیسے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. ہر میدان میں ہم جو ہے دن بدن اور زیادہ چالاک ہوتے جا رہے ہیں اور ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں ہم جو ہے یہ صورتحال ہے. ہم نے یہ مان لیا ہے ساری زندگی جو آدمی دین پڑھ کر آ کر پڑھاتا ہے وہ دین نہیں سمجھتا ہے، علماء کو دین نہیں سمجھ میں آتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علماء سب نئے زمانے کے حالات اور دین کو نہیں سمجھتے،
اور جو آدمی زندگی میں کبھی علم باقاعدہ حاصل نہیں کیا، وہ انجینئر اچھا ہے، ڈاکٹر اچھا ہے، وہ کوئی اور پروفیشن میں اپنے اس میں ایک ماہر ہے، جس نے باقاعدہ دین بیٹھ کر سیکھا نہیں، وہ آدمی دین کو سب سے زیادہ سمجھ جانے والا ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ آپ جا کر آرکیٹیکچر کے سامنے بولیں، غر سے تم نے جو ہے پوری ڈگری حاصل کی ہے لیکن آرکیٹیکٹ تم نہیں ہو، آرکیٹیکٹ میں ہی ہوں، مان لیں گے آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر بولے تم نے گرچہ جو ہے پڑھا ہے، MBBS بھی کیا، اس کے بعد بھی MD بھی کیا، جو کچھ کیا، لیکن سرجری کرنا تم کو نہیں آتا، مجھے آتا ہے، مانیں گے آپ؟ لوگ ہر پروفیشن میں اسی پروفیشن کے ماہر کو مانتے ہیں، اور ہم جس دور میں جیتے ہیں اس دور کا تماشا یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں علماء دین کو نہیں سمجھ پاتے، نہیں سمجھا پاتے۔ کیسے ہم اور آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں؟ دیکھیے میں نے بات کہی، باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء کی جگہ پر غیر عالم کو لایا جائے، اور اس لیے لایا جائے کہ لوگ محسوس بھی نہ کر سکیں کہ وہ لوگ کس کو چھوڑ کر کس کے پیچھے لگ گئے، ان کو ابھی بھی لگے کہ ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو آپ علماء سے جڑتے ہیں اور علماء کا رشتہ دین سے جڑا رہتا ہے تو آپ دین سے جڑے ہیں، آپ غیر عالم سے جڑتے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ تو اپنے آپ کو جوڑ لیا، لیکن اس کا راستہ علم سے دین سے کتنا جڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کبھی آپ نے نظر ڈالی؟ یہ ہمارے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے دور کا بہت بڑا مسئلہ۔ اسی لیے بات یاد رکھو بھائیوں، جو لوگ علماء پہ کمنٹ پاس کرتے ہیں نا، جوکس بناتے ہیں، آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں علماء پہ جوکس لکھے جاتے ہیں، کیوں کیے جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ کچھ لوگ تفریح کے لیے کرتے ہوں گے، لیکن وہ تفریح کے لیے کرتے ہو تب بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کی عزت اگر کروں گا نا تو میں آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن میں اگر آپ کو مذاق بنا لوں گا، آپ پہ جوکس ماروں گا، آپ پہ کمنٹ پاس کروں گا، رفتہ رفتہ آپ کا درجہ میرے دل میں گھٹتا چلا جائے گا، اور الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوگا؟ وہ جو بات آپ اللہ اور رسول کی بھی بتائیں گے، میری نظر میں اس کی اہمیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی ہے کہ علماء کے تئیں اس قسم کی باتیں کی جاتی۔ میں ایک اور پہلو پہ بولنا چاہوں گا، بات آئی ہے تو بول دیتا ہوں، یاد رکھیں۔ ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں دین پڑھنے کے لیے جن بچوں کو بھیجا جاتا ہے نا، میکزیمم لوئر مڈل کلاس کے، فائنینشیلی بتا رہا ہوں، مالی اعتبار سے لوئر مڈل کلاس کے بچے ہی مدرسوں کا رخ زیادہ تر کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ لوگ پڑھ کے نکل کے آتے ہیں تو ان کی اپنی فائنینشیل ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اسلامی شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اگر کہیں خدمت کر رہے ہیں تو آپ کی خدمت پر آپ کو کوئی وظیفہ دیا جائے، کوئی تنخواہ دی جائے تو یہ حرام ہے، ایسا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ مالدار اچھے خاصے حضرت ابو بکر خلیفہ منتخب کر لیے گئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ جب وہ بازار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بازار جا رہا ہوں، کس لیے؟ روزی روٹی کمانے۔ کہا آپ کو تو ہم نے مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا، آپ کو ذمہ داری نبھانا چاہیے، اور آپ بازار جائیں گے؟ حضرت عمر کے سوال پہ حضرت ابو بکر نے وہی بات کہی کہ میں بازار نہیں جاؤں گا تو بیوی بچوں کو کھلاؤں گا کیا؟ اب یہ مسئلہ صحابہ کے سامنے لایا گیا، حضرت ابو بکر عمر نے مل کر مسئلہ، تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر کو بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کی طرف سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کی جو ذمہ داری لی ہے اس کو نبھا سکیں۔ یہ مسئلہ چلا، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مدت کے چند دنوں کے بعد دیکھا ابو بکر دوبارہ بازار کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عمر پھر مل گئے۔ کہا یہ کیا؟ کہا میں اپنے گھر والوں کی ضرورت کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا آپ کو تو ہم نے وظیفہ دیا ہے، وظیفہ ہم نے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے حضرت ابو بکر نے کہا دیا تو ہے، لیکن جو تم دیتے ہو میرے گھر کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے، میں کمانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے پھر کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ صحابہ کی مجلس بیٹھی اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو حضرت ابو بکر بیت المال سے لیتے رہے۔ ہاں، یہ حضرت ابو بکر کا ایمان تھا، یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ جب وفات کا وقت قریب آیا نا، وصیت کر دی کہ بیت المال سے جتنا بھی میرے پاس مال میں نے لیا ہے نا، وہ جو وظیفہ تنخواہ کے طور پر میرے مال میں سے وہ واپس بیت المال میں دے دیا جائے۔ یہ ان کے ایمان کا کمال تھا۔ لیکن صحابہ نے آپسی اتفاق سے جو طے کیا، اگر کوئی دین کی خدمت کرنے والا، قوم و ملت کی خدمت کرنے والا اگر استطاعت نہیں رکھتا اور اگر وہ کمانے میں لگ جائے گا تو دین کی خدمت کا معاملہ متاثر ہو سکتا ہے،
تو ایسے آدمی کے لیے وظیفہ جاری کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو میں اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔ فائنینشیلی عام طور پہ ہمارے سماج کے علماء کا طبقہ، مدارس کے فارغین کا طبقہ کمزور ہوتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری سب سے پہلے اصحاب ثروت کو لینا چاہیے، مالدار گھرانوں کو لینا چاہیے۔ وہ کیوں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے کہ وہ بچے پڑھ کر آئیں اور آپ کی دولت میں ان کے لیے کافی ہو جائے، وہ پوری قوم سے 1 روپیہ نہ لے کر خدمت کریں؟ کیوں آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے؟ وہ جو یہ بات کرتے ہیں نا علماء، ان کو اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے، لیکن کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مولوی سارے بک گئے ہیں، یہ سارے پیٹ کے پجاری ہیں، اپنے پیٹ کے لیے دین کو ذریعہ معاش بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھو کس طرح، اور یہ بھولا بھالا نوجوان وہ دیکھتا ہے کہ ہاں انبیاء تو کو اللہ تعالیٰ یہی سکھاتا تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی خدمت پر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، انبیاء یہی کہتے تھے۔ آج جتنے مولوی ہیں سارے مولوی تنخواہ لیتے ہیں، اس لیے مجھے یاد ہے بنگلور میں ایک صاحب نے یہ جملہ کہا تھا، جو مولوی تنخواہ لے وہ مولوی نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا۔ آپ سمجھیں مسئلہ کہاں ہے اور لوگ لے جا کے کہاں فٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں یہ جتنے مولوی ہیں نا سارے، اب لینے والے بھی بیچارے سب مولوی فقیر نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت سارے مولوی ہیں جو 10 فقیروں کو کھلاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ایسا بھی نہیں، لیکن اس کو بہانہ بنا کر بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں یہ جتنے مولوی ہیں نا یہ تمہیں صحیح دین نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہیں، اس لیے لوگوں کو حق نہیں بتا سکتے، ان کے اندر جرأت نہیں حق بولنے کی، وہ ڈرتے ہیں اگر حق بول دیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، ذمہ دار ناراض ہو جائیں گے، اس لیے اپنے پیٹ کی خاطر سب چھپا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، میں تھوڑی دیر کے لیے اس الزام کو مان بھی لی ہوں، تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ 100 علماء میں سے 90 علماء ایسے ہو سکتے ہیں، پیٹ کے پجاری ہو سکتے ہیں، پیٹ کی خاطر اونچ نیچ کرنے والے ہو بھی سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ امت کے سارے علماء کرپٹ ہو جائیں، یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے دین کا معاملہ، اللہ کے بندوں۔ اگر کوئی آدمی یہ سب چیزیں سناتا ہے کہ ان کا مدرسہ ہے اس لیے وہ چندہ کرتے ہیں، صحیح بات نہیں بتا سکتے، ان کی اپنی نوکری لگی اس لیے نہیں بتا سکتے، یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء بک جائیں یا سارے علماء ڈر جائے، بسا اوقات ڈر جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ علماء کا پرانے دور کے علماء ہوتے تھے، ایسے متقی، ایسے پرہیزگار، تہجد گزار، یہ سب کہاں علماء ہیں؟ ان کو میں نے فلاں غلطی کرتے ہوئے دیکھا، ان کو میں نے فلاں گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو 2 باتیں یاد رکھنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً عالم دین کو واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بننا چاہیے، یعنی اللہ کے نبی کو سامنے رکھ کر اپنی امت، اپنی قوم کے لیے نمونہ بننا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، میں اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے اپنے علماء ہمارے اپنے معاشرے سے نکلتے ہیں۔ آپ یہ بات دیکھو، جب وہ ہمارے درمیان سے نکلتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے معاشرے سے بہتر ہی وہ ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے سے بہرحال وہ بہتر ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ کچھ کمزوریاں رہ جاتی ہیں، کچھ کمی رہ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء پورے کے پورے ہٹ جائیں گے، کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر دین کا ترجمان بن جائے گا، یہ امت کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ کے۔ اسی لیے بھائیو ایک بات یاد رکھو، میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دین میں علماء کا جو مقام ہے نا، علماء کے اس مقام کو پہچانو۔ علماء کے بغیر آپ دین سیکھنے کی بات کریں گے، آپ یقیناً کہیں نہ کہیں غلطی کریں گے، گمراہی کا شکار ہوں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں نام لے لے کر بتا سکتا ہوں، کتنے ایسی مثالیں ہیں ایک غیر عالم آدمی نے دین کا کام کیا، خوب خدمت کی، یہاں تک کہ لوگوں میں اچھی پہچان ہو گئی، پھر آگے جا کر کوئی ایسی بڑی بھیانک غلطی کرتا ہے کہ وہ خود ایک نئی بڑی بدعت کو ایجاد کر کے نیا فرقہ وجود میں لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھو ہندوستان کی تاریخ میں اس بات کی مثالیں، جماعت المسلمین کو آپ جانتے ہیں، جماعت المسلمین وہ نہیں جو آپ کے ساحلی علاقے میں مسلمانوں کی اجتماعیت کا نام جماعت المسلمین ایک فرقے کا نام، اس کے فاؤنڈر مسعود احمد BSc عالم دین نہیں تھے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں شروع میں حجیت حدیث منکرین حدیث کے مقابلے میں سب بڑی خدمات، بڑا کام انہوں نے کیا،
یہاں تک کہ لوگوں میں ایک مقام بن گیا تو پھر اس کے بعد جا کر ایسی ٹھوکر کھائی، بیعت کا مسئلہ، جماعت کے مفہوم کے مسئلے میں ایسی غلطی کی کہ ایک جماعت کے فاؤنڈر بن گئے، جماعت المسلمین، جو یہ مانتی ہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں۔ اور میں بتاؤں، انجینئر آپ جانتے ہیں، ان پہ رد، ان پہ رد، بریلویوں پہ رد، دیوبندیوں پہ رد، فلاں پہ رد، شیعہ پہ، ان پہ ان پہ کرتے کرتے آئے اور آ کر صحابہ کے مسئلے میں جو اتنی زوردار ٹھوکر کھائی کہ آج اہل سنت میں رافضیت کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ بھائیو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکراؤ گے یہی سزا ملے گی۔ علماء کو جو مقام اللہ نے دیا وہ نہیں دو گے، غیر عالم کے پیچھے رہو گے، اللہ سزا دے گا تم کو ان سب چیزوں کی۔ بھائیو بات کو وقت اجازت نہیں دے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن آپ کو دو بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا۔ پہلی بات، سلف صالحین میں سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر تابعین میں سے کئی ایک قول ہے، وہ نصیحت کیا کرتے تھے، کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا، کہتے تھے عالم بن کر رہو، خود آپ عالم بن کر رہو، اور اگر عالم نہیں ہو طالب علم بن کر رہو، دین سیکھنے والے بن کر رہو، جو ان علماء کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھتا رہتا۔ ان دو کو چھوڑ کر تیسری کوئی کیفیت اپنے لیے پسند مت کرو، یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہی بات سلف نے کہا، کن عالما او متعلما او محبا للعلماء ولا تکن رابعا، کہتے تھے خود عالم رہو یا طالب علم بن کر رہو یا کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بن کر رہو۔ بڑی اہم بات ہے، آپ تاجر ہیں، آپ سیکھ نہیں سکتے، آپ وقت علم حاصل کرنے کے لیے نہیں دے سکتے، صرف بنیادی علم آپ کے لیے ایک مسلمان کا جو واجبی اتنا ہی ہے، کم سے کم آپ کے دل میں علماء کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، یہ تین حالتیں چھوڑ کر کوئی اور حالت اپنے لیے منظور نہ کرو، یہ سلف صالحین کی نصیحت ہوا کرتی تھی، یہی نصیحت میں آج آپ کے سامنے رکھ کے جانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو بہت سیدھا سا اصول بتا دوں، جن علماء سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے ان علماء کا احترام کرو۔ جس دن آپ کے دل سے علماء کا احترام جائے گا، علماء کی بات کا احترام جائے گا، اور جس دن علماء کی بات کا احترام جائے گا، غیر شعوری طور پر کتاب و سنت کی بات کا احترام بھی آپ کے دل میں کم ہو جائے، اس لیے کہ آپ کو لگے گا عالم بول رہا ہے، جبکہ وہ جو بات بول رہا ہے وہ اپنی نہیں، اللہ اور رسول کی بات بتا رہا ہوگا۔ آپ اگر ایک عالم کو اپنے برابر کا سمجھ لیتے ہیں، گرچہ وہ آپ کے درمیان اٹھتا بیٹھتا لیکن وہ آپ کے برابر نہیں ہے، وہ آپ سے بہتر ہے، وہ آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لیکن وہ آپ کے جیسا نہیں، وہ بہتر ہے۔ مشرکین کہتے تھے نا، ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہے بھائی، یہ ہمارے ہی درمیان چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کہتے تھے انؤمن لبشرین مثلنا، ہمارے ہی جیسے انسانوں پہ ہم ایمان لائیں گے۔ یہ گمراہوں کا طریقہ تھا۔ ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے وہ انہی میں سے ایک ہو، لیکن صحابہ اللہ کے نبی کو یا اللہ کے نبی کی بات کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے۔ یہی فرق ہے ایمان والوں میں اور دوسروں میں۔ جو آدمی علم والا ہو جاتا ہے نا، اللہ کے دیے ہوئے علم کی خاطر اس سے محبت کرو اور اس کی عزت کرو۔ یہ جو ہمارے مزاج جو بنا ہوا ہے نا لوگوں کا، کہ ہر آدمی، میں نے کہا نا شروع میں ہی، سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ گیا تو میں اب آپ کے سامنے بند گیا ہوں، اور آپ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ پوری شان سے پوچھ سکتے۔ نہیں، ادب سے بات کرو، ادب سے بیٹھو، ادب سیکھو۔ میرا نہیں، میری جگہ کوئی بھی بیٹھتا ہے تو اس آدمی کے علم کی آپ قدر کر رہے ہیں، ہماری نہیں۔ ہم آپ جیسے ہیں، ہم آپ کے درمیان کے، بلکہ بہت ساری خوبیاں ہم سے زیادہ آپ میں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو علم دیا اور آپ کو وہ چیز نہیں ملی ہے، اللہ کے دیے ہوئے اس علم کی خاطر ان سے محبت کرنا سیکھو، ان کا احترام کرنا سیکھو۔ جس دن آپ کے دل میں یہ نہیں آئے گا نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب رفتہ رفتہ آپ دین کے معاملے میں دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ بہرحال جو پیغام مجھے دینا تھا، دین میں علماء کے مقام کے حوالے سے بات کرنی تھی، 3 جملوں میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ، اللہ تعالیٰ نے علماء کو دین میں مقام دیا ہے، وہ مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد آتا ہے۔ دوسری بات، جو آدمی اس مقام سے آگے علماء کو لے جاتا ہے وہ بھی گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، جو قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کو مقام نہیں دیتا وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔
اسی لیے علماء کے مقام کو پہچان کر ان کو ان کا مقام دینے کی کوشش کرو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔